بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عزیز مصر نے اصل حالت کو بانپ لیا، مگر اپنی عزت و ناموس کی خاطر معاملے کو ختم کرتے ہوئے کہا، یوسف علیہ السلام سچے تم ہی ہو، اور اس عورت کے معاملے سے درگزر کرو اور اس کو یہیں ختم کر دو۔ اور پھر بیوی سے کہا، یہ سب تیرا مکر و فریب ہے، اور تم عورتوں کا مکر و فریب بہت ہی بڑا ہوتا ہے، بے شک تو ہی خطا کار ہے، لہٰذا اپنی اس حرکت بد کے لیے استغفار کر اور معافی مانگ۔ عزیز مصر نے اگرچہ فضیحت و رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملے کو یہی پر ختم کر دیا، مگر بات پوشیدہ نہ رہ سکی، اور شدہ شاہی خاندان کی عورتوں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی کس قدر بے حیا ہے کہ اپنے غلام پر ریجھ گئی۔ اتنے بڑے مرتبے کی عورت اور غلام سے اختلاط کا ارادہ، آہستہ آہستہ یہ خبر عزیز کی بیوی تک بھی پہنچ گئی۔ اس کو سہیلیوں کا یہ طعنہ بے حد برا لگا، اور اس نے چاہا کہ اس کا انتقام لے، اور ایسا انتقام لے کہ جس بات پر وہ مجھ پر طعن کرتی ہیں اسی میں ان کو مبتلا کیا جائے۔ یہ سوچ کر ایک روز اس نے شاہی خاندان اور معززین شہر کی عورتوں کو دعوت دی۔ جب سب دسترخوان پر بیٹھ گئی اور سب نے کھانا کھانے کے لیے چھریاں ہاتھ میں لے لی تاکہ اس سے گوشت یا ترنج جیسی چیزوں کو کاٹیں، تب عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ باہر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مالکہ کے حکم سے باہر نکلے تو تمام عورتیں جمال یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران رہ گئی، اور روح انور کی تجلی و تبانی سے اس قدر متاثر ہوئی کہ چیزیں کاٹنے کی بجائے چھریوں سے ہاتھ کاٹ لیے، اور بے ساختہ کہنے لگی کہ کون کہتا ہے کہ یہ انسان ہے، باخدا یہ تو نور کا پتلا اور بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر عزیز کی بیوی بے حد خوش ہوئی، اور اپنی کامیابی اور ان کی شکست پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگی، یہی تو وہ غلام ہے جس کے عشق و محبت کے بارے میں تم نے مجھ کو بدنام کر رکھا ہے اور تیر ملامت کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر یہ تمہارا حال کیا ہے؟ بتاؤ، میرا یہ عشق بے جا ہے یا بجا، اور تمہاری ملامت بے محل ہے یا برمحل؟ عزیز کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ بے شک میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو یہ ہو کر رہے گا کہ وہ قید کیا جائے اور بے عزتی میں پڑے۔ بہرحال عزیز پر چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت ظاہر ہو چکی تھی، اس لیے اس نے نہ چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائے، لیکن اس کی بیوی پر عشق کا بھوت بری طرح سوار تھا۔ سو جب اس نے خوشامد، چاپلوسی، مکر و ہیلے، کسی طرح سے مطلب برداری نہ دیکھی تو دھمکیوں سے کام لینا شروع کیا، اور جب کوئی استقامت کو اس کے باوجود بھی مطلق حرکت نہ ہوئی تو اب عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقتوں کی تمام نشانیاں دیکھنے اور سمجھ لینے کے باوجود اپنی بیوی کی فضیحت و رسوائی ہوتی دیکھ کر یہ طے کر ہی لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مدت کے لیے زندان میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے محو ہو جائے اور یہ چرچے بند ہو جائیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان جانا پڑا۔ ان کے شان و شوکت کی بلندی، تقرب اللہ، استقامت فی الدین اور رضا و تسلیم کا وہ بے نظیر مظاہرہ ہے جو ان جیسے اول العزم پیغمبروں کا ہی حصہ ہے۔ غور کیجئے، عزیز کی بیوی اور گھر کی مالکہ نے خوش آمد و چاپلوسی کی کون سی راہ اختیار نہیں کی جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زیر اثر کیا جا سکے۔ پھر اس میں ناکامی کے بعد دوسری عورتوں کی مدد حاصل کی، اور انہوں نے اپنے ممکن مکر و فریب حضرت یوسف علیہ السلام پر استعمال کیے، مگر پھر بھی ناکام رہی۔ اب آخری درجہ یہ تھا کہ اس نے دھمکی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کو خوش کریں ورنہ قید خانے میں ڈالا جائے گا۔ ایسی حالت میں ایک اللہ کا خوف رکھنے والا انسان، صاحب عزمیت و استقامت ہستی اور اللہ کے خوف کو تمام کائنات کے غیظ و غضب پر غالب رکھنے والا انسان، اس سے بہتر اور کیا جواب دے سکتا تھا کہ اے اللہ، میں اس عمل بد کے مقابلے میں
زندان کو ترجیح دیتا ہوں۔ مجھے قید و بند سب کچھ منظور ہے مگر تیری نافرمانی منظور نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ عزیز کی بیوی کو مخاطب کرے یا مہمان عورتوں کو اپنی گفتگو میں تخاطب کا موقع دے، بلکہ اس نے اپنے اللہ کو پکارا، مگر ان گمراہ اور بدکماش عورتوں پر یہ ظاہر کر دینا ضروری سمجھا کہ جس طرح ان کے تمام مکر و فریب، خوشامد اور چاپلوسی ناکام رہیں، اسی طرح ان کی دھمکی اور ان کا عذاب بھی میرے ارادہ حق اور اللہ کے خوف کو باطل نہیں کر سکتا۔ یہ کہتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مجھ کو خوش کرے ورنہ جیل جائے تو میں جیل خانے کو اس کے ارادہ بد کے مقابلے میں لاکھ بار ترجیح دوں گا۔ امتحان سر پر ہے، آزمائش موجود ہے، مصیبت کی دھمکی دی جا رہی ہے، بلا نازل کرنے کا خوف دلایا جا رہا ہے۔ کیا ایسے نازک موقع پر صرف یہ جواب کافی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں عزیز کی بیوی سے چھٹکارا پا لینے کی دعا کرتے اور بس؟ اگر ایسا ہوتا تو امتحان و آزمائش اور بلا و مصیبت کے وقت استقامت، اعلان حق، بے خوفی اور تمام دنیاوی رونقوں کے مقابلے میں اعلی کلمت اللہ کا سبق کون سکھاتا؟ عزیمت کی زندگی کون بتاتا؟ باطل سے بے خوفی کی تعلیم کس سے ملتی؟ اور حق و باطل میں امتیاز کی شان کون پیدا کرتا؟